فیمیل کی تعداد زیادہ ہے نسبت کے میل کی. تو جب میں ان سے ملا نا اور ان سے میں نے کہا سر پہلا پولیہ تو یہ کہ کمیونیکیشن کیسی ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, بہت کم ایسے ادارے ہیں جہاں پہ اپنے اسپیکر ہیں. مین جس طرح ہمارا اپنا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا تو نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا انداز اچھا ہو, ٹھیک ہے, میری بات چیت کرنے کا لینگویج جو ہو وہ کیا ہو, بہتر ہو جائے. اور اسپیشل اس نالج کا بندہ جس کا کوئی مینٹور ہو, جو آگے بڑھنا چاہتا ہو, جس کا کوئی ایم ہو, کوئی ایسے اسپیکر کو آپ مانتے ہو کہ ہاں یار میں نے اس کے جیسے کرنا, ٹھیک ہے. ایسے ہمارے ادارے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ادر ادارے میں بھی یا دوسرے اداروں میں جا کے دیکھیں گے نا تو وہاں پہ صرف ٹیچرس پڑھا رہے ہیں, موٹیویٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. موٹیویٹر جو ہوتے ہیں وہ بہت کم اداروں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے میں بھی ایک ادنا سا موٹیویٹر ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کمیونیکیشن کیسی ہے آپ کی بچوں کے ساتھ. بچے آپ کی بات مان لیتے کہ پیچھے سے منہ چڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں سیریس بہت کم ایسے ادارے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ گولیاں میں نے یہ دیا کہ سر آپ کے ادارے میں کوئی ایسا انسان پیدا ہے یا موجود ہے یا پیدا ہوا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے, جو کہہ لیں کہ بچوں کے دل و دماغ میں بستا ہو. اگر ہے تو سر یو آر لکی, آپ خوش قسمت ہے کہ اگر ہے, ٹھیک ہے. کہتے آگے میں کہا تھرڈ, بچوں کی کتنی ول پاور ہے کہ بچے اس کو مانے کہ یار یہ میرا ٹیچر ہے, یہ میرا مینٹور ہے, یہ میرا مرشد ہے, میں نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کاپی کرنا ہے, میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے جی فالو کرنا ہے, میں نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے, کہہ لیں جی, ٹھیک ہے. ہاں ساری سی باتیں آج کل کی بولنی چاہیے. اچھا میں نے اس کو فالو کرنا ہے, میں نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے, یا میں نے اس کو لائک کرنا ہے, ایسا کچھ ہے تو خوش نصیب ہے, ادارہ خوش نصیب ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ صاحب سارا کچھ آپ نہیں کرنا. اینڈ میں نا میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے ساری کس پہ ڈال دی, میرے پہ, اور پھر میں نے رب پہ ڈال دی. میں کہا میری کوشش پوری ہوگی سر. کوئی 15-20 منٹ کی یہ ساری ہماری کنورزیشن تھی. اس کنورزیشن کے اندر میں نے یقین کریں میں نے ان کو صرف ایک چیز, ایک موٹیو سمجھایا, سر آپ کا اسکول انشاءاللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میں بچے بھیجوں گا, ایسا نہیں ہے, یہ نہ سوچیے گا کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا کر دیں, دور کر دیں. میں صرف ٹیچرز کو سمجھا سکتا ہوں کہ ایک ٹیچر رول ماڈل کیسے ہوتا ہے, میں بچوں کو یہ بتا سکتا ہوں. ایک ٹیچر انسپائر کیسے کر سکتا ہے, میں یہ سمجھا سکتا ہوں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹیچر ہوتا کیسے ہے. سر میں یہ بات کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کیسے بتائیں مجھے. میں کہا سر فور ایگزامپل آپ کی 9th کلاس کے اندر ایک ٹیچر ہے جو 9th کو گائیڈ کر رہی ہے, 9th کو لے کے چل رہی ہے. سر وہ ڈیلی بیسس پہ ان کے پاس ایک نیا نالج نہیں آئے گا نا سر, بچہ انسپائر نہیں ہوگا. بچہ آپ کو نہیں رکھ کے ایسے نہیں دیکھے, بچہ دونوں ہاتھ ایسا کر کے سنے گا نہیں, بچہ خاموش نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کو پتہ کہ یار ڈیلی بیسس پہ وہی پڑھایا جاتا ہے, وہی دکھایا جاتا ہے جو ہم ڈیلی کرتے ہیں. وہ اسی لے گا, کیجولی لے لے گا. اب بڑا پیارا نقطہ میں نے ان کو بتایا جو میں نے شاہ صاحب سے سیکھا کہ اگر آپ کسی بچے کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو, سر آپ کمال کے, آپ کے ٹیچر کمال کے, آپ کا ادارہ کمال. ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کم ایسے ٹیچرز ہیں جو کیا کرتے ہیں, سر خلوص سے نیت سے پڑھاتے ہیں, سر پیکٹ کا سوچتے نہیں, ٹھیک ہے, کہ میرا پیکٹ. یقین کریں مجھے اس ادارے کے اندر 1.5 سال 1.5 سے پونے 2 سال تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرا پیکٹ کیا ہے. سیریسلی یہ میں اللہ کو حاضر نہ جان کے بات کروں, مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا پیکٹ نہیں تھا. سر
جتنا دیتے تھے میں کہتا تھا یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سر کی طرف سے نہیں ہے، صرف کس کی طرف سے ہے؟ یہ رب کی طرف سے ہے. اور معذرت سر میں بات کر رہا ہوں، میں نے اسٹوڈنٹس کو، میں نے ٹیچرس کو روپے 2 روپے 3 روپے 10 روپے پہ لڑتے دیکھا ہے. سر آپ جب جائیں گے نا، جب آپ نکلیں گے باہر تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ڈائس ہے نا سر، یہ کتنے کا بنتا ہے، یہ کیسا بنتا ہے، کیسا بنانا ہے، پہلے یہاں پہ ہے. اسی طرح آپ نے ادارے میں کسی چیز کو یا کسی بندے کو یا کسی پرسنالٹی کو ہائر کرنا ہے تو اس کے لیے پورا ارینج کرنا پڑتا ہے. میم آئی ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یار میں میم کو اتنا دے دوں جتنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اللہ کا دیا ہے اتنی عزت تو دوں. میں نے یاد ہے کہ بچے کو بھی کل ڈانٹا، اور اسی وجہ سے ڈانٹا کہ یار اس نے کچھ بات ٹھیک نہیں کی. جہاں پہ ٹیچر کا خیال نہیں رکھتے نا سر، وہاں پہ تباہی ہوتی ہے. جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا خیال نہیں ہوتا نا سر، وہاں پہ تباہی ہوتی ہے. جہاں پہ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا نا سر، یہ تم کر لو یہ میں کر لیتی ہوں، تمہارا کام میں کر لیتی ہوں، تم ایزی ہو جاؤ سر، وہاں پہ بڑی ترقی کے چانس ہوتے ہیں. جو کہتا ہے نا یار تمہارا کام بھی میں کر لوں گا، پریشان نہ ہو، وہاں پہ ترقی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہتا ہے نا سر یہ والا کام مجھے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ چلے جائیں، یہ والا کام میں کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو، ایزی ہو چلے جائیں. سر وہ لوگ ادارے وہ قوم ترقی کرتی ہے جس قوم کے اندر کہہ لیں کہ ایک نیت ہوتی ہے نا کہ یار اگر اس سے نہیں ملے گا نا رب تو ہے. ٹھیک ہے، اس اسکول کو پڑھانے کے بعد جب میں آیا نا تو میں نے جب ٹیچرس لیکچر دیا، ٹیچر کو لیکچر دینے کے بعد کوئی 15 منٹ میں ان کے آفس میں بیٹھا اور وہی ٹیچر ساتھ بیٹھی رہی، مطلب آس پاس بیٹھی رہی. آپ یقین کریں کہ ذرا برابر بھی فرق نہیں. تو انہوں نے جب مجھ سے کہا نا کہ آپ صاحب، بعد میں کال آئی، انہوں نے کہا بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی آپ صاحب، معذرت ہے آپ کا لیکچر فضول گیا. میں نے کہا نہیں سر فضول نہیں گیا، لیکچر فضول، محنت فضول نہیں جاتی سر. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں فضول ہو، کیوں؟ کیونکہ ٹیچر ویسا کام نہیں کر رہی جس طرح کا میں نے کہا تھا، جس طرح جو میں نے بتایا تھا، جو میں نے لیکچر دیا تھا. کہتے معذرت کے ساتھ آپ صاحب کوئی ایسا کام نہیں کر رہا. میں کہا زیادہ ترقی نہیں کر سکتا، معذرت ہے. کہتے آپ نے کیا کہا؟ میں کہا سر میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ ادارہ تب ترقی کرتا ہے جب کوئی کہے سر مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کہوں. جس بندے کے اندر یہ نہیں ہے، جو یہ نہیں کہتا سر مجھے کام دے دے میں کر لیتا ہوں، یہ آپ کا کام بھی میں ہی کر لیتا ہوں، ادارے ترقی نہیں کرتے. اگر خلوص نیت کے ساتھ بچے کو نہیں پڑھا رہے نا یار، یہ احمد کے سیریس لیجیے، احمد میرے پاس ہے نا، اس کے 7 نمبر آئے، میرے دل میں خوشی ہوئی ہے، سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہا. چاہے 30 میں سے آئے ہیں، کل سے تو بہت بہتر ہے. یہ بچہ کل سے بہت بہتر ہے یار، یہ بہت بہتر ہے. دیکھو مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ یار جو زیرو ہے سر، وہ زیرو سے ہیرو پہ آ رہا ہے، وہ زیرو سے 10 پہ آ رہا ہے، چاہے یار وہ 7 پہ آ رہا ہے، آ تو رہا ہے. اس کی بدولت ہے سر ٹیچر کی. ٹیچر نے ان کے دماغ میں بات ڈالی ہے، کوئی سمجھ آ گئی، ٹیچر نے کچھ کہا ہے ان کو سمجھ آ گئی. یار لوگوں کے اداروں میں ایسے بندوں کی ضرورت ہے. تو ہم نے نا ایک پورا ایک کلچر رکھا ہوا تھا. میں نے سر سے کہا، میں کہا سر میں موٹیویشن کے بغیر نہیں چلنا، سیدھی بات مجھے بتا دیں میں نے کس دن پڑھانا ہے. میں نے ہفتے کی چھٹی بند کر دی. میں کہا سر ہفتے کی چھٹی کوئی نہیں ہے، ہفتے کو میرا لیکچر ہوگا، موٹیویشنل لیکچر ہوگا، ہفتے کو کوئی چھٹی نہ کرے. آپ یقین نہیں کریں کہ پورا مہینہ، ایک مہینہ نہیں میرے خیال سے پورے کو 6-7 مہینے میرے 10th کلاس کے ساتھ گزرے. وہ 10th کلاس کے ساتھ جب گزرے نا، پورے 6 سے 7 مہینے کسی نے ہفتے والے دن چھٹی نہیں کی. پیر والے دن کر لیتے، منگل والے دن کر لیتے تھے، بدھ والے دن کر لیتے تھے، جمعرات والے دن کر لیتے تھے، جمعہ کے دن کر لیتے تھے، ہفتے کو نہیں کرتے تھے. میں نے ریزن نکالا. سر کو پتا چل گیا یہ بچہ منڈے کو، حالانکہ منڈے تو ورکنگ ڈے ہوتا ہے، چھٹی کے بعد پہلا دن ہے اور سب نے آنا ہے. حافظ صاحب کی کلاس میں آنا کیا چکر ہے. سر نے مجھ سے بات پوچھی، سر نے کہا آپ سب ترتیب بتائیں کس کیجول سے پڑھاتے ہیں. میں کہا سر میں پورا ہفتہ ٹکا کے پڑھاتا ہوں، ہفتے والے دن میرا اپنا لیکچر ہوتا ہے.
سر کہتے ہفتے والے دن لیکچر نہیں رکھنا. میں نے کہا سر بچے ہفتے والے دن سارے آتے ہیں. لیکن سر نے بڑی پیاری بات کی. سر نے کہا حافظ صاحب آپ پڑھائیں, جو بھی پڑھا رہے ہیں نا اس کے اندر آپ اپنا ٹیسٹ دیں, اپنا فلیور دیں, جو آپ کے رنگ ہے نا وہ رنگ ڈال دیں, گھول کے پلا دیں. آپ اصلاح کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, اصلاح کے بعد اصلاح کے ٹاپک میں اتنی انفارمیشن دیں آپ بچوں کو کہ وہ کہیں یار اسے بہتر ٹاپک کوئی نہیں. ٹیچر سمجھ آئی, پروفیسر کی سوچ اور ہے, ٹیچر کی اور ہے. سر میں کبھی بھی کمپیریزن نہیں کر سکتا. سر یہ ہے آسمان, میں زمین ہوں, ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب ہے شاہ صاحب آسمان ہے, میں زمین. میں صرف شاہ صاحب کو فالو کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ فکری لحاظ سے آج ضرورت ہے. باری تعالیٰ نے چن لیا ہے نا, ٹھیک ہے. بٹ سب کوئی ایسے نہیں بنتا نا, کوئی ایسے نہیں بن دیتا کہ ایم ہی ہو گیا. ایم ہی نہیں ہوتا کچھ بھی. سر یہ ایم ہی کو جو لوگ کہتے ہیں نا پھر وہ ایم ہی ہوتے ہیں. مطلب جن کی سوچ یہ ہے نا یار باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, یار یہ باتوں سے ہی ہوا ہے. سیریسلی یار یہ باتوں سے تو ہوا ہے. کل کی بات ہے, پرسوں کی بات, وہ والدہ میرے پاس آئی اور کہتی ہے صاحب میرے بچے نے پہلی دفعہ گالی نکالی. میں نے کہا وہ بندہ ڈھونڈے جس نے گالی نکالی اور بچی نے سنی, بچی نے نکالی. میں کہا وہ بندے کو ڈھونڈے اور اس کو سمجھائیں کہ بھائی جو کہتے ہو نا بچہ فالو کرتا ہے. تو صاحب اتنی برا لگا, اتنا برا لگا مجھے کہ بچی نے ایسا کچھ کہا ہے. میں کہا وہ بندہ ڈھونڈے جہاں سے بچی نے کچھ سیکھا ہے اور یہ گالی سیکھی ہے. میں کہا اس ادارے میں بھیجنا کم کر دیں, اس گلی میں رہنا باہر نکلنا کم کر دیں. میں کہا اس گھر کے بندوں کو اس بچی کے پاس آنا بند کر دیں. سر محبت کیسے ملے گی؟ سر محبت الگ چیز ہے. محبت ملے گی تھوڑی دیر کے لیے لیکن آپ کی موجودگی میں ہو, ٹھیک ہے. بچہ دور ہوتا ہے نا آپ سے, تو بچہ جب دور ہوتا ہے تو جب آپ دوست نہیں ہوتے نا بچے کے پھر لاکھوں دوست ہوتے ہیں. اس کی والدہ کی نا بات سمجھ آتی. اس کی والدہ نے یہ اسکول سے اٹھایا, اگلے دن اسی اسکول میں جا کے ایڈمیشن. آپ صاحب کال کر دیجیے گا. میں کہا میری کال چلی جائے گی, کام آپ کا ہو جائے گا. صرف ایک گالی کے اوپر اس نے کیا کیا, اتنا بڑا سٹیپ لیا صرف اپنی ایک بچی کے لیے. سر ہم اسکولوں کے اندر کیا پڑھا رہے ہیں, بچوں کا طریقہ, ذہنیت, اس کی سوچ, اس کی فکر کیا ہے, ہم اگر اس کو فالو نہیں نہ کرتے, ہم اپنے مارتے ہیں, سر ہم کامیاب نہیں ہوتے. سمجھ آئیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, ادارے ترقی کیوں نہیں کرتے. ادارے اس وجہ سے ترقی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ادارے کے اندر جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, سر صرف ان کا کام پڑھانا نہیں ہے, ان کا کام اصلاح کرنا. ہم مولوی سے اتنا انسپائر نہیں ہوتے سیریسلی. ہم بڑے کم مولویوں سے, کتنے کا بڑھ صاحب آپ کتنے مولویوں کو سنتے ہیں, مجھے ذرا سچ بتائیں کتنے مولویوں کو حافظ صاحب آپ سنتے ہیں؟ 2-3 کو بہت ہی کم سنتے ہیں. سر کو جمعے والے دن کوئی جمعرات کی رات کو حیا آ جاتی ہے اور جمعے والے دن اسٹیٹس آ جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو یہ اسٹیٹس کی حد تک ہم انسپائر ہوتے ہیں کسی سے, لیکن ہفتے والے دن الحمدللہ. سمجھ آ گئی ہے نا بات کی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ایک ٹیچر ہی تو ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, ایک بیگ ہی تو ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, ایک پینسل, ایک پین, ایک مارکر, ایک جیومیٹری, ایک رجسٹر کہ جس کے اوپر آپ نے ہاؤ نہ ہو اچھی بری چیزیں لکھنی ہے اور وہ آپ کے کام آنی ہے. سمجھ آ گئی. اس کے ساتھ ریلیشن آپ 7 بجے کے بعد گھما کے بستہ پھینکتے ہیں نا, آپ کبھی کامیاب نہیں ہیں. سیریسلی مذاق نہیں کرتے. آپ گھما کے بستے کو وہ مارتے ہیں نا, وہ جناب اس کا لک لگ رہا جا کے صوفے کے اوپر اور جناب آپ بیٹھ کے سینہ ہو جاتے ہیں. آپ ترقی نہیں ہو سکتے, آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی, آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. سر اپنے ساتھ جڑے بندوں کی عزت کرنا شروع کر دیں, اپنے ساتھ جڑے چیزوں کی سر رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. گلاس کو گلاس کی جگہ پہ رکھنا شروع کریں. سر پینسل کو پینسل کی جگہ پہ رکھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. جیومیٹری کو جیومیٹری باکس یا جیومیٹری باکس کو آپ کا جو بیگ ہے نا, اس بیگ کا جو اچھا ایریا ہے سر اس ایریا کے اندر رکھنا شروع کریں, اس پلیس کے اندر, اس جگہ کے اندر رکھنا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو. ایک دن کا کام نہیں ہے یہ کام جو ہے نا, یہ مہینوں کا کام ہے. سر فصل آج وہی کل بھی کاٹی جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے. چاول کی فصلیں بڑا ٹائم لگتا ہے, ساری فصلوں پہ ٹائم لگتا ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کوئی جناب اتنے ٹھڈ والا کوئی بندہ سامنے کھڑا ہو جائے نا تو کہ جناب میں ایکسرسائز آج ہی دوڑوں گا اور آج ہی کم ہو جائے گا, سر نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو 6 مہینے پیکج کرنا پڑے گا, لگانا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے
ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کیا کریں, بہتر کریں. ہمارا جو ٹیچر کا نظریہ ہے نا سر, وہ چینج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ پیکٹ والا نہیں ہونا چاہیے, وہ اللہ کے خلوص والا ہونا چاہیے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سیرت پاک والا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں کوئی نہ کوئی یہ بات ضرور, ہم ساری دنیاوی باتیں ہیں نا سر, دینی بات بھی کوئی ہونی چاہیے. تو اس لیے میں یہ سب, کوئی بھی ٹیچر میرے سامنے کوئی بیٹھتا ہے, کوئی اٹھتا ہے, تو میں اس کو یہ کہتا ہوں یار اپنا لہجہ یار چینج کرو, یا تمہارے لہجے کے اندر نا تلخی نہیں ہونی چاہیے, کانٹے نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اب اشفاق احمد کا بڑا پیارا جملہ ہے, میں آخر میں یہی بولوں گا کہ سر اگر پھول نہیں نہ دے سکتے, کانٹے نہ دیں, آپ اگر مسکرا کے انہیں نہ بات کر سکتے, یا سیریس ہو کے بھی بات کر سکتے, آپ پیار سے نہیں سمجھا سکتے,